السلام علیکم یا علی مدد والاسن نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ السلام علیک یا سیدی و مولاي یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا ملک گیر چہلم۔ علی مسجد راولپنڈی میں فقید المثال دعائیہ تقریب اور مجلس کا انعقاد۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آغا سید حسین مقدسی کا نقوش موسوی پر قائم رہنے کا اعلان۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سرپرست اعلیٰ سپریم شیعہ علماء بورڈ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے چہلم کے سلسلے میں ملک گیر اجتماع ہیڈ کوارٹرز مکتب تشیع علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں علماء کرام، ذاکرین، واعظین، مذہبی، سیاسی، سماجی رہنماؤں اور ملک بھر سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کارکنان، عزاداروں، بانیان مجالس، لائسنسداران، ماتمی سالاروں، وکلاء، تاجر برادری اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی، دعائیہ اجتماع اور مجلس ادا کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے نو منتخب سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا کہ نظریہ اساسی کے تحفظ کے لیے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خط پر قائم رہیں گے۔ طاغوتی قوتیں آقا موسوی کی ذات سے ہمیشہ خوف کھاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ذات پاکستان پر اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ شیعہ سنی یکجا ہو کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ علامہ مقدسی نے ایران کے شہر شیراز میں مزار شاہ چراغ پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی اور اس سانحے کو عالمی سازش کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی طاقت پر امریکی صدر کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے ذاکر نوید عاشق بیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے پس پردہ عناصر کو بے نقاب کرے اور ماسٹر مائنڈ کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا کہ آقا موسوی کے نقوش پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے۔ ٹی این ایف جے کے سربراہ علامہ آغا مقدسی نے کہا کہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے پاکستان میں خانہ جنگی کی ہر سازش کو ناکام کیا اور ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ولایت علی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ شیطانی قوتیں نظریہ اساسی کو مٹا کر قوم کو بے روح کرنا چاہتی ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے زندگی، عقیدہ اور وطن کے تحفظ میں بسر کی۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی کی کنجی راہ حسینیت ہے، جو بھی دین مصطفیٰ کی نصرت کرے بقا و دوام پاتا ہے۔ شہدائے کربلا نے نصرت دین کے لیے لازوال کردار ادا کیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرزندان آغا سید محمد مرتضی موسوی ایڈوکیٹ، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ کی خاندانی دستار بندی کی گئی۔ چہلم کمیٹی کے کنوینر حاجی مختار شاہ نے چہلم میں شرکت اور تعزیت کرنے والے تمام مذہبی، سیاسی، سماجی حلقوں کی مقتدر شخصیات سے دلی اظہار تشکر کیا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے 38 سالہ دور قیادت کو مکتب تشیع کے لیے آبرو مندی، شیعہ سنی اتحاد اور دین و وطن کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے، میلاد النبی، ولائے علی، عزاداری مظلوم کربلا، حرمت سادات، احترام مرجعیت و مرکزیت کے فروغ کے لیے تاریخ کا سنہری باب قرار دیا۔ اس موقع پر جاری کیے گئے اعلامیے میں باور کرایا گیا کہ ملک میں انسداد دہشت گردی کے لیے آقا موسوی کا پیش کردہ موسوی امن فارمولہ، کل عدم گروپوں کی بیرونی امداد پر پابندی لگانے کا مطالبہ، مسلمہ مکاتب سے متصادم قوانین، متنازع نصاب تعلیم اور عزاداری پر پابندیاں مسترد کرنے کا آقا موسوی کا موقف قوم و ملک کے لیے بہترین گائیڈ لائن قرار دیا، جس پر ثابت قدم رہتے ہوئے آقا موسوی کے وضع کردہ پالیسی پر امانت و دیانت کے ساتھ پوری قوم ثابت قدم رہے گی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنے عظیم قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن دشمن قوتوں کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ مجلس اعضاء سے بزم ذاکرین کی نمائندگی ذاکر ذریت عمران شیرازی نے کی اور اعلان کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی بصیرت افروز قیادت کے رہنما اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے پاکیزہ مشن کے لیے پرچم حسینیت کو ہر حال میں بلند رکھیں گے اور کسی قسم کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ مجلس سے علامہ اظہر عباس حیدری، علامہ اصغر علی نقوی، ذاکر اون صابر بہل، ذاکر غلام عباس
عباس جپا، ذاکر عباس رضا جھنڈوی، ذاکر شفقت حسین شاہ، ذاکر چودھری زہیب، ذاکر یاسر غفار، ذاکر فرخ عباس بخاری، ذاکر زین عباس علوی، ذاکر ذیشان عالم، ذاکر ساجد علی ساجد، شوکت حیات نیر، ملک مدثر عباس اور دیگر ذاکرین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر مختلف علماء کرام نے دعا کے لیے سورتوں اور آیات کلام الہی کی تلاوت کی، جبکہ مفتی باسم عباس ظاہری نے مصائب خوانی اور اجتماعی دعا کرائی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے حسینی جادہ پر چل کر عقائد و نظریات کا دفاع کریں گے۔ ملک گیر مجلس چہلم سے منظور کردہ اعلامیہ، تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے سرپرست اعلیٰ سپریم شیعہ علماء بورڈ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے چہلم کے موقع پر علماء کرام، ذاکرین نظام، بانیان مجالس، لائسنس داران، ماتمی سالاروں، ملک کے مختلف شہروں سے آنے والے دینی، سیاسی، سماجی اور قومی رہنماؤں کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مرکز پر چادر پوشی، فاتح خوانی کی اور سوگوار خانوادے سے اظہار تعزیت کیا۔ آغا سید حسین مقدسی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مشن پر ثابت قدم رہنے اور ان کے پیغام اتحاد و اخوت کو عام کرنے کے لیے پوری قوت صرف کرنے کا عہد کا اظہار کیا۔ انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو سپاس تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ولایت علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت اور مرکزیت کے اصولوں پر قائد محترم نے کوئی آنچ نہیں آنے دی اور TNFJ کا ہر کارکن اور قوم کا ہر فرد ان کے ان اصولوں کو حب الوطنی کی بنیاد پر اپنے ایمان کی اساس قرار دے کر امانت و دیانت کے ساتھ عملی جدوجہد جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا آغا حامد موسوی تمام مکاتب میں یکساں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، وہ دہشت گردی کے خلاف مضبوط آواز تھے۔ انہوں نے کہا کہ آغا حامد موسوی سنی شیعہ وحدت کے علمبردار تھے، جنہوں نے پاکستان میں سنی شیعہ اتحاد کے خلاف ہر سازش کو اپنے پیغام اخوت سے ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا آغا حامد موسوی نے 38 سال تک ملت جعفریہ کی قیادت کی اور ضیاء الحق کے خلاف 8 ماہ تک حسینی محاذ ایجیٹیشن کے ذریعے مارشل لاء کی حکومت کی جانب سے عزاداری اور میلاد کے جلوسوں پر لگائے جانے والی پابندیوں کو ناکام بنایا۔ انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی ہمیشہ قائد رہیں گے۔ اس موقع پر TNFJ کے بزرگ رہنما سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ، MFP کے سرپرست اعلیٰ سردار عبادت حسین شاہ، علامہ سید ثقلین علی بخاری، علامہ سید شبیع الحسن کاظمی، علامہ سید تصور نقوی، علامہ راجہ بشارت امامی، فرزند قائد آغا سید مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، آغا سید روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، علامہ سید موسیٰ رضا الحسینی، علامہ اصغر علی نقوی، کرنل SH کاظمی، علامہ سید کاظم رضا کاظمی، زوار جاوید علی مٹھانی، چودھری مشتاق حسین، بو علی مہدی، سید حسن کاظمی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس موقع پر TNFJ ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران، کارکن نے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ ہے موسوی یا سارت الحسین لبیک یا حسین کے نعرے بلند کیے، ہر آنکھ اکشبار اور سوگوار تھی۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی فقید المثال مجلس چہلم کا انعقاد۔ ہزاروں خواتین کی شرکت، قرآن خوانی و فاتح خوانی اور مرکز عقائد موسوی پر چادر پوشی اور اجتماعی دعا کی تقاریب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے چہلم کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں قرآن خوانی، فاتح خوانی اور فقید المثال مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ مجلس عزا سے علامہ تاج الدین حیدری کی دختر خطیبہ طاہرہ بطول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے افکار اور کارہائے نمایاں قوم کا عظیم سرمایہ ہے۔ مجلس خطاب میں انہوں نے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ولولہ انگیز، نڈر، بے باک اور بصیرت افروز قیادت کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ خطیبہ طاہرہ بطول نے کہا کہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنی حکمت و دانائی سے دشمنان ولا عزا کو بے نقاب کیا اور انہیں دولت فقر اور روحانیت سے ہر محاذ پر ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی ملت جعفریہ کی آنکھ کا تارا تھے، جنہوں نے شبانہ روز جد و جہد سے پاکیزہ مشن کا 4 دانگ عالم ڈنکا بجایا۔ خطیبہ طاہرہ بطول نے کہا کہ بے مثال اور بے لوث خدمات جلیلہ پر پوری قوم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ممنون احسان رہے گی۔
مجلس اعضاء سے شاعرہ عابدہ تقی اور سیدہ ابتہاج زینب نے بہترین شاعرانہ کلام پیش کیا۔ مجلس چہلم آقائے موسوی سے سیدہ لبوہ حیدر زیدی نے خطاب کیا اور افکار آقائے موسوی پر گرما دینے والی تقریر کی۔ تمام مقررات، ذاکرات اور عالمات نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے مکمل عہد اور ان کے لیے اپنے جان و مال سب قربان کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ مجلس چہلم آقائے موسوی سے عین البتول مشہدی، محترمہ ارم بطول، والدہ مفتی باسم عباس ظاہری، ذاکرہ شہر بانو نقوی، شاعرہ عابدہ تقی، ذاکرہ قلب زینب، ذاکرہ نادیہ نذیر، ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری، سیدہ ابتہاج زینب کاظمی، سیدہ لبوہ حیدر زیدی، ذاکرہ تہذیب زہرا، سیدہ شزرا بطول، ذاکرہ بطول موسوی، ذاکرہ ملائکہ غفار اور ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ابریز فاطمہ نے قرارداد پیش کی جس میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی روح سے عہد کیا گیا کہ ان کے رہنما اصولوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور قربانی کے ہر مرحلے پر سیرت زینبیہ پر چل کر مشن حسینیت کا دفاع کیا جائے گا۔ مجلس اعضاء کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی اور نیاز و تبرک کے بعد سکینہ جنریشن گرل گائیڈ آقائے موسوی کی مرکت پر پھول چڑھائے اور سلامی پیش کی۔ اس موقع پر بلندی درجات قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی فاتحہ خوانی اور خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، دفاع، مظلومین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملک کے مختلف شہروں سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفود کی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی سے ملاقات، آقائے موسوی کی رحلت پر تعزیت اور مشن محمد و آل محمد کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ آغا سید حسین مقدسی سے ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں اپنے غیر متزلزل اعتماد اور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وفود میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے علاوہ ذیلی شعبہ جات، مختار فورس، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن MO اور ابراہیم اسکاؤٹس کے سرکردہ عہدیداران شامل تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے وفد کی سرکردگی صوبائی صدر علامہ اصغر علی نقوی کر رہے تھے، جبکہ ان کے ہمراہ جاوید علی مٹھانی، الطاف حسین مدہوش بھٹو، برکت علی جعفری، نجم علی باقر محمدی اور دیگر رہنما ان کے ہمراہ تھے۔ آزاد کشمیر کے وفد کی سرکردگی سید ساجد حسین کاظمی نے کی، جبکہ سید عمران سبزواری، خواجہ صغیر الحسن انصاری، خان اسد علی خان، قمر سبزواری، علامہ سید باسر صادقی، سبطین جعفری، فخر کاظمی، سید بلاول کاظمی اور سید افراز کاظمی اور دیگر عہدیداران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وفد کی سرکردگی ذوالفقار علی کیانی کر رہے تھے، جبکہ ان کے ہمراہ مولانا غضنفر علی شاہ، ہیبت اللہ صدیقی، بابا تحری شاہ، امتیاز علی بنگش، عبدالوہاب بنگش اور مزمل بنگش تھے۔ صوبہ پنجاب سے ملاقات کرنے والی شخصیات میں گجرانوالہ ریجن سے چودھری اکرم طاہر، احسان اللہ دیال، رفاقت حسین شمسی، قمر الزمان گھریرا، حکیم غلام عباس، چودھری لال خان، سید ذوالفقار نقوی، سید عمران حیدر نقوی، رانا نظر علی، ذیشان حیدر کمبر، ثقلین حیدر باجوہ، مولانا غضنفر کاظمی، سید قمر رضا نقوی اور بھکر سے آغا سید علی اکبر نے آغا حسین مقدسی سے ملاقات کی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پاکیزہ اہداف کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم، فکر حق کی ترجمانی کے 55 سال، آقائے موسوی کی پاکیزہ جدوجہد کا عہد با عہد اعوال۔ پیش خدمت ہے خصوصی ڈاکومنٹری۔ فکر حق کے ترجمہ حامد علی شاہ موسوی۔ سرزمین پاک و ہند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سرزمین جہاں اموی و عباسی ادوار ہائے ظلم و ستم میں اولاد مصطفیٰ کی پناہ گاہ بنی، وہیں اس سرزمین سے علم و فضل و روحانیت کے ایسے سورج طلوع ہوئے جن کی تابانیاں آج بھی گمراہی کے اندھیروں کو نور مصطفی و مرتضوی سے اجال رہی ہیں۔
حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کے مصداق بن کر شاہ عبداللہ غازی قلندر لال شہباز جلال الدین سرخ پوش سلطان سخی سرور عبداللطیف بری امام و بھٹائی و شاہ چند چراغ ہوں یا امیر کبیر سید علی ہمدانی، قاضی نور اللہ شوستری سے لے کر صاحب ابکات میر حامد حسین موسوی سمیت لاتعداد بزرگان دین نے اسلام و قرآن کی تعلیمات کو اس خطہ میں اس انداز میں عام کیا کہ آج ان ہستیوں کے علم و روحانیت کا سکہ پوری دنیا پر نقش ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے سندھ صادقہ کے ضلع تھرپارکر کے گوٹ خان صاحب میں سید سبز علی شاہ کاظمی کے ہاں ایک ایسی ہستی متولد ہوئی جس کے ذکر کے بغیر سرزمین پاک و ہند ہی نہیں، تاریخ اسلام و شیعت نامکمل ہے۔ پوٹھوہار کو مرکع انوار بنانے والے بابا شاہ زین کے خاندان کے چشم و چراغ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی ذات علم و فضل، حکمت و دانش، شجاعت و بصیرت، تقوی و پرہیزگاری، حب دین و وطن اور سب سے بڑھ کر معرفت محمد و آل محمد کا ایسا بحر بے کرا ہے جس سے ہمیشہ متلاشیان علم و صداقت موتی چن کر فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ عقائد سید حامد علی شاہ موسوی نے بزرگ فقہاء و مراجع آیت اللہ العظمی محسن الحکیم طباطبائی، آیت اللہ العظمی ابو القاسم الخوئی، آیت اللہ العظمی روح اللہ موسوی الخمینی، آیت اللہ مفتی الشیعہ آیت اللہ محمود شاہرودی، آیت اللہ عبداللہ شیرازی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ نصیر الملت جیسی نابغہ روزگار ہستیوں سے تعلیم حاصل کی۔ کیسے عظیم طالب علم تھے آقائے موسوی کے جن کے اساتذہ اپنے طالب علم کے اندر موجود جوہر کو دیکھ کر ان کا واسطہ دے کر دعائیں کیا کرتے، اور علم اصول کے بادشاہ آیت اللہ کوکبی اور مفتی شیعہ ہر پاکستان سے جانے والے زائر کو یہ فرماتے کہ ہم منتظر ہیں اس دن کے کہ جب حامد علی موسوی ایران تشریف لائیں اور ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ کیسے انقلابوں کے امین تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے جن کے بارے میں عہد حاضر کے عظیم فیلسوف شہید آیت اللہ باقر الصدر نے پاکستان میں مارشل لائی حکومت کے نفاذ پر فرمایا تھا کہ اس نازک وقت میں اپنے وطن عظیم کی تاریخ اجاگر کرنے اور حقیقی فقہ اسلامیہ کے نفاذ کے لیے آقائے سید حامد علی شاہ موسوی نے قیادت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اسے ہم بہت ہی قیمتی اور قدر و رش کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کتنی محبت تھی آقائے حامد علی شاہ موسوی کو مظلومین سے کہ کشمیریوں پر مظالم سے بیگانہ عرب ریاستوں کو پہلی بار مراجع الزام کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ پوری زندگی فلسطینیوں، کشمیریوں سمیت ہر مظلوم کے لیے یوم القدس حمایت مظلومین کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیسے حیدری مزاج تھے آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کہ دنیا اور مادیت ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتی رہی، لیکن اسے ہمیشہ حیدری انداز میں حقارت سے دھتکارتے رہے۔ ہر حکمران کی خواہش تھی کہ آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کو اپنی حکومت کے جاہ و جلال سے مسخر کرے۔ ضیاء الحق کی جانب سے غیر ملکی دوروں اور پلاٹ پرمٹ کی پیشکشوں، بلخ شیر مزاری کی جانب سے سرکاری حج، مشرف کی جانب سے عہدوں کی لالچ، مختصر یہ کہ ہر حکومت کی جانب سے مادیت کی فریب کاریاں در موسوی پر خودکشی کر کر کے مرتی رہی، اور تمام مذہبی جماعتوں کو اپنی سٹک کے ساتھ ہانکنے کا دعویٰ کرنے والے جنرل نصیر اللہ بابر کو برسر میدان یہ کہنا پڑا کہ موسوی وہ واحد ہستی ہے جو ہمارا نمک نہیں کھاتا۔ کیسے دور اندیش و حکیم تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کہ جنہوں نے اس دور میں مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے اور امیدوار کھڑے کرنے کی ڈٹ کر مخالفت کی، جب ضیائی مارشل لا نفرتوں اور عصبیتوں کی آبیاری کے لیے تقسیم اور تفریق کے ہر حربے اور ہر اسلحے کو پاکستان کی سرزمین کو چھلنی کرنے کے لیے آزما رہا تھا۔ اور یوں آقائے موسوی نے نہ صرف ڈکٹیٹر کی سازش کو پامال کیا بلکہ شیعہ قوم کو اقلیت بنانے کے مکروہ منصوبے کو بھی تار تار کر دیا۔ پرہیزگاری اور تقوی کے کس عظیم رتبے پر فائز تھے آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کہ جب ملک کی وزیر اعظم شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی آستانے پر چل کر آئیں تو آقائے موسوی نے نامحرم خواتین سے ملاقات نہ کرنے کہ اپنے دستور اور رسول کے مطابق ان کے ساتھ ملنے سے گریز کیا، اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو اپنی شریک حیات مادر ملت جعفریہ اور نظریاتی دختران کے ذریعے
دعاؤں اور رہنمائی سے نوازا۔ کیسے مرد میدان تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ضیائی دور میں مذہبی آزادیوں پر پابندیاں ہوں یا ضیاء الحق و نواز شریف کے شریعت بل ہوں، یوسف رضا گیلانی کے عہد میں صوفی محمدی نظام جنگ و جدل ہو یا عمران خان کا ریاست مدینہ کی آڑ میں نصاب اور قانون کو بنی امیہ کے رنگ میں رنگنا، ہر عہد میں عقائے موسوی کی صدائے انکار حکمرانوں کے جاہو جلال اور مکروہ منصوبوں کو قدموں تلے رونتی رہی۔ کتنے بہادر و شجاع تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے سانحہ راجہ بازار کے بعد جلتی ہوئی وحدت و اخوت کی فضا کو بچانے کے لیے مساجد و امام بارگاہوں کے دورے پر نکلے تو کور کمانڈر کی استطلاع کے باوجود کہ 60 خودکش بمبار آپ کے باہر نکلنے کے منتظر ہیں، لیکن آقائے موسوی کے پائے ثبات میں معمولی لغزش بھی نہ آئی اور دہشت گردوں و نفرت پسندوں کے خوف کا فسوں مرد فقیر کی جنبش قدم سے بکھر کر رہ گیا۔ یہ آقائے موسوی کی ہی جد و جہد تھی کہ پاکستان میں کافر کافر کے نعرے لگانے والوں پر پہلی بار پابندی لگی۔ کس قدر حسینیت مزاج تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کہ جب پاکستانی تاریخ کے بدترین ڈکٹیٹر نے پولیس ایکٹ کی دفعہ 30(3) میں ترمیم کر کے میلاد و عزاداری کے جلوسوں پر پابندی لگائی تو ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر آقائے موسوی نے اسے الٹیمیٹم دے دیا کہ کوئی مائی کا لال ابھی پیدا ہی نہیں ہوا جو نانا محمد اور نواز حسین کے جلوسوں کو روک سکے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا جو ضیاء الحق تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد MRD سے نہ جھک سکا تھا، اسے 8 ماہ کی پرامن جد و جہد اور غریب ماتمی عزاداروں کی 14,000 گرفتاریوں سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر وہ موقع آیا جب اپنی زندگی میں پہلی بار آغا سید حامد علی شاہ موسوی حکومتی ایوان میں موسوی جنیجو معاہدے پر دستخط کے لیے اپنے جد شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کے انداز میں داخل ہوئے تو پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو خود آگے بڑھ کر آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو گئے اور عزاداروں کی طاقت کا نقش پوری دنیا پر ایک بار پھر ثبت ہو گیا۔ کتنا عشق تھا مرکز علم حوزہ علمیہ نجف اشرف سے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو کہ جب صدام حکومت کے زمین بوس ہونے کے بعد بیرونی سازشوں کے تحت مراجع الزام کی عزت کو پامال کیا جانے لگا تو سب سے پہلے عالمی سطح پر یہ آواز آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اٹھائی کہ مرجعیت اور قوم کی مرکزیت خطرے میں ہے۔ آقائے موسوی کی آواز کا اٹھنا تھا کہ پوری دنیا شیعت قوم کے مرکز نجف اشرف کو بچانے کے لیے متحد ہو گئی۔ اتنے بڑے کردار اور علم کا مرکہ تھے آغا حامد علی شاہ موسوی، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو عزاداروں کے پاؤں کی خاک کہلوانے کو فخر جانا۔ اتنا مان تھا آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو غریب ماتمی عزاداروں پر کہ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ ملت کا حقیقی سرمایہ ماتمی عزادار ہیں جن کے لباس میلے مگر ایمان عقیدہ اور دل اجلے ہیں۔ کس قدر یقین تھا ذکر محمد و آل محمد کی مسیحائی پر آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو کہ جب پوری اسلامی دنیا کورونا کے موذی مرض کے خوف سے خانہ کعبہ مسجد نبوی ائمہ کے اتباعت عالیہ کو بند کرتی چلی جا رہی تھی اور مساجد و امام بارگاہوں کے ساتھ مجالس عزا و جلوسوں پر پابندیاں عائد ہو رہی تھی تو پورے عالم میں ممتاز و منفرد آواز آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تھی کہ ذکر حسین شفا ہے۔ تو یہ جلوس تو مقصد دار شفا ہے، شفا کے گھر ہے جی، یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو شفا ملے گی۔ گنبد حسینی میں شفا ہے، مدینہ نجف کاظمین و سامرا شفا کے سرچشمے ہیں، انہیں ہرگز بند نہ کیا جائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب پاکستانی حکومت نے شہادت علی کے جلوسوں پر پابندی لگائی تو آقائے موسوی ماتمی احتجاج کا اعلان کر کے میدان میں نکل آئے اور دنیا کو بتا دیا کہ فطرس کے مسیحاؤں کے ماننے والے جرثوموں سے خوف نہیں کھاتے، اور پورے ملک میں عزادار اپنے قائد کی تعظیم میں گلی گلی علی علی کرتے نکل آئے۔ اور آقائے موسوی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے مولا کے جنازے کا جلوس، ہم نے خلقت میں محمد سے وفا پائی ہے۔ آج لوگ ان کے جلوسوں میں وبا ڈھونڈتے ہیں جن کے جھولوں سے فرشتوں نے شفا پائی ہے۔
کیسا زینبی انداز تھا آقائے موسوی کا، جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر ہمیشہ وارثان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عظمیٰ کو اجاگر کرنے کی ہمہ وقت جد و جہد کی۔ جب ذکر اہل بیت پر ذرائع ابلاغ میں اعلانیہ پابندی تھی تو آقائے موسوی نے ہر معصوم کی ولادت و شہادت پر ملک بھر میں ہی نہیں عالمگیر سطح پر ایام منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی بار ائمہ اہل بیت کے ولادت و شہادت پر اخبارات کے خصوصی ایڈیشن شائع ہوئے اور وارثان مصطفیٰ کا ذکر اخبارات کے ذریعے گھر گھر پہنچنے لگا۔ کیسے مختار صفت تھے آقائے موسوی کہ جب ساری دنیا نبی کریم کی پیاری بیٹی اور 4 فرزندان سمیت اہل بیت اطہار، صحابہ کبار اور امہات المومنین کے مزارات کی تاراجی کا صانع فاجعہ بھلا چکی تھی، تو آقائے موسوی نے اس انداز میں اجڑی ہوئی جنت البقیع اور جنت المعلی کا علم اٹھایا کہ آج افریقہ و ایشیا سے لے کر اقوام متحدہ کے صدر دفتر تک تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اپنی جد و جہد کے ہر مرحلے میں آقائے موسوی نے جنت البقیع کی آبادی کو مقدم رکھا، حتیٰ کہ موسوی جنیج و معاہدے میں بھی حکومت پاکستان سے یہ تسلیم کروایا کہ وہ جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر کے لیے سفارتی دباؤ ڈالنے کی پابند ہوگی۔ کیسے پاسدار علم و فقہ تھے آغا حامد علی شاہ موسوی کہ جب ایک طرف مادیت کے پیچھے بھاگنے والے علماء سو اور دوسری جانب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت علماء و فقہا کی عزت و توقیر خطرے میں تھی، آقائے سید حامد علی شاہ موسوی نے مدینۃ العلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ایسا کردار پیش کیا کہ علماء سے متنفر عوام الناس علماء سے محبت کرنے لگے۔ جب علماء کو گالی دی جا رہی تھی تو آقائے موسوی نے احترام مرجعیت کو اپنے رہنما اصولوں میں جگہ دے کر واضح کر دیا کہ آگ اور خون کے شعلوں میں تعلیمات محمد و آل محمد کا تحفظ کرنے والے علماء پر کسی کو کیچڑ نہیں اچھالنے دیا جائے گا۔ کتنے امن دوست اور اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کہ جب بری امام میں ان پر خودکش حملہ کیا گیا تو پاکستان بھر سے آئے عزاداروں کو رد عمل میں ایک تنکا توڑنے کی اجازت نہ دی۔ شہید محسن نقوی، علامہ ناصر عباس، علامہ کاظم جاڑوی، شبیر قزلباش، جواد حسین جواد، انور علی ترمذی، اصغر علی جیو، ذاکر علمدار شاہ، سردار ممتاز قزلباش سمیت ان گنت روحانی فرزندوں کی شہادت کا غم سہنے کے باوجود اس موقف پر اٹل رہے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، اور اپنی امن پسند پالیسی سے ریاست اور فوج کو مجبور کر دیا کہ دہشت گردوں کو ان کی کچھاروں اور غاروں سے چن چن کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اتنی محبت تھی آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو اپنے وطن پاکستان سے کہ ہمیشہ فرماتے حب الوطن من الایمان۔ پاکستان کو عالم اسلام کی قیادت کرتا دیکھنا آقائے موسوی کا خواب تھا۔ آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کا راستہ روکنے کے لیے بدخواہوں، منافقین و حاسدین نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن اس مرد فقیر کے لبوں پر ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں رہیں۔ آقائے موسوی نے اپنی ذات کے ہر دشمن کو معاف کیا، لیکن محمد و آل محمد کے دشمنوں، پاکستان کے بدخواہوں اور انسانیت دشمنوں سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ وہ موسوی جو اپنی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سر پر سیدہ زینب و زین العابدین کے سایہ فگن ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، انہوں نے بانیان عزاداری کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کو جلتے ہوئے شعلوں سے بچانے میں صرف کی۔ اس کردار پر ہر پاکستانی آقائے موسوی کا ممنون رہے گا، ہر عالم آقائے موسوی کے کردار پر رشک کرتا رہے گا، ہر ماتمی عزادار موسوی کے طرز عزا کو مشعل راہ بنائے رکھے گا۔ آقائے موسوی کا نام پوٹھوار پاکستان ہی نہیں، پاک و ہند کی سرزمین اور پورے عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر رہے گا۔ اس خطہ مردم خیز میں ماؤں کی لوریوں میں آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا نام رہے گا۔ مختصر یہ کہ تاریخ شیعت، تاریخ پاکستان اور تاریخ انسانیت آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کے کردار پر صدا ناز کرے گی۔ فکر حق کے ترجمہ حامد علی شاہ موسوی، یعنی ملت کی زبان حامد علی شاہ موسوی،
अहम कौमी, मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर वल-अस्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मौला निगहबान।